بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم مولوی، اور جی ہاں، پروگرام ہے تجزیہ۔ آج تجزیہ کریں گے پاکستان کے بارے میں۔ جی ہاں، پاکستان جس کی بنیاد قائد اعظم نے رکھی، اور عوام، یہ جو آج عوام ہے، اسی طرح ایک عوام تھی اس زمانے میں 1947 میں، جو ایک جذبے کے ساتھ پاکستان میں داخل ہوئی تھی۔ جی ہاں، جب آزادی حاصل ہوئی، ہندوستان سے کئی لوگ پاکستان آئے، یہ سوچ کے کہ ہم ایک اسلامک ملک میں رہیں گے، ہمارا اپنا ملک ہوگا۔ آزادی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ تو وہی شخص جانے گا جو کہ غلامی کے دور سے نکل کے آزادی کے دور میں آیا تھا۔ بہرحال اللہ پاک کا شکر ہے کہ آج ایک آزاد ملک میں ہم بیٹھے یہاں پہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی بنیادی جو مسئلے مسائل تھے، وہ شروع سے اب تک یہی تھے: روٹی، کپڑا، مکان، جس کے اوپر ہر سیاستدان نے سیاست کی، اور عوام زیادہ نہیں چاہتی۔ عام عوام کو یہی چاہیے: روٹی، کپڑا، مکان، جس کے لیے ہر دور میں اس عوام نے سیاستدانوں کا ساتھ دیا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ دیے، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم اپنے ملک میں آزادی کے ساتھ کھائیں گے، رہیں گے، اور ہنسی خوشی اپنے بچوں کو بڑا کریں گے۔ پر یہ تین چیزیں آج تک ہمیں ملتی کیوں نہیں ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ دور جو ہے ختم کیوں نہیں ہوتا؟ یہ پریشانیوں کا دور، یہ مصیبتوں کا دور ہر وقت ہم پہ کیوں ہوتا ہے؟ جی ہاں، ہم بات تو اس وقت سے کریں گے 1947 کے بعد سے، جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ ہمارے پاس اپنی فوج بھی صحیح طرح نہیں تھی۔ ہمارے کو جو فوج دیا گیا تھا، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، پر یہ وہ فوج تھی جس کی مدد اس وقت امریکہ نے کی۔ ٹریننگ کے نظریے سے برطانیہ کے لوگوں نے اس کو ٹرین کیا، بہت محنت کی ان فوجیوں کے ساتھ۔ اچھا، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ نے اس وقت جو مدد کی تھی پاکستان کی، ان کے ذہن کے، ان کی پلاننگ یہ تھی کہ پاکستان کو استعمال کریں گے رشیا کے خلاف، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ آج جو پاکستان میں امریکن یا رشین یا کوئی بھی دنیا کے جو ہم کہتے ہیں وہ سپر پاورز جو کام کرتے ہیں، وہ آج سے 10 سال پہلے پلاننگ کرتے ہیں۔ اگر یہ بات سچ ہے تو چلیں تاریخ کو تھوڑا سا تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں۔ تو تاریخ پہ اگر ہم نظر ڈالیں، جی ہاں، پاکستان کا سب سے زیادہ ساتھ آزادی کے بعد جو دیا وہ امریکنز نے دیا، اور برٹشرز نے دیا آرمی کو ٹرین کرنے میں۔ پر سب سے زیادہ فنڈنگ امریکنز نے کی تھی ہمارے آرمی کو ٹرین کرنے میں، اور اس وقت امریکہ کا سب سے زیادہ انٹرسٹ بھی پاکستان کے ساتھ تھا کہ پاکستان کو ڈیولپ کرے۔ جی ہاں، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان بننے کے بعد اسلامی ملکوں نے بہت مدد کی ہوگی، پر یہ بات یاد رکھیے گا، جو ملک جس نے پاکستان کو باقاعدہ مدد نہیں کی تھی وہ تھا افغانستان، اور بلکہ اسے آزاد ملک بھی نہیں سمجھتا تھا پاکستان کو۔ آج دیکھ لیں وہ کس حال میں۔ بہرحال ہم کسی برائی نہیں کرتے، آج بھی ہم کہتے ہیں افغانستان اگر ہمارے ساتھ چلے گا تو اسے بھی فائدہ ہے، ہمیں بھی فائدہ ہے۔ یہی بات ہم ہندوستان سے بھی کہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ کے لوگوں کو بھی فائدہ ہے، ہمیں بھی فائدہ ہے، ورنہ آپ کو بھی کوئی نہ کوئی استعمال کرتا رہے گا، ہمیں بھی۔ پر وقت کے ساتھ ساتھ اب دنیا تبدیل ہو چکی ہے، اب پاکستان کو استعمال کرنا آسان نہیں رہا۔ جیسے کہ پہلے لوگ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے غلط کہا ہو، بہرحال یہ ہر ایک کا ایک نظریہ۔ لوگ کہتے تھے کہ امریکنز جو ہے وہ فنڈنگ کرتے تھے، اور جتنے بھی مجاہدین بناتے تھے یہ امریکنز پیسے دیتے تھے، جو کہ مجاہدین نے جب رشیا کے خلاف لڑتے رہے تو یہی امریکنز کہتے تھے مسلمان بہت اچھے ہیں، بہترین مجاہدین ہیں، اور یہی لوگ، یہی مجاہدین کو بعد میں ٹیررسٹ کا نام دیا گیا۔ اور کس نے دیا؟ انہی امریکنز نے دیا۔ تو بہرحال ہم نے اپنے تاریخ سے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں، اور آج اگر ہم تاریخ کو نہیں پڑھیں گے تو ہم بہت سی غلطیاں کریں گے جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ہمارے سیاستدانوں نے سیکھا نہ سیکھا،
عوام نے اور فوج نے اس کو سمجھ لیا کہ اب وہ کسی کے ہاتھ میں اپنی معاشرے کے کلچر کو، اپنے معاشرے کی ترقیوں کو، اپنے اس معاشرے میں ارد گرد کے جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں دشمنوں کے، وہ نہیں دیں گے، یعنی دشمنوں کے ہاتھ میں اب ہم نہیں آئیں گے۔ بہرحال سیاستدانوں نے بھی کچھ سیکھا ہے، کیونکہ میں یہ نہیں کہوں گا تمام سیاستدان جو ہے ابھی بھی غافل سو رہے ہیں، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ سیاستدان ملک سے مفاد پرستی نہیں کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ پاکستان سے باقاعدہ محبت ہر کوئی کرتا ہے، پر یہ کہہ دینا آسان ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آج کل ہر لڑکا کہتا ہے I love you darling، بٹ کیا I love you کا مطلب اس کی سمجھ میں آ رہا ہے، یا وہ صرف اپنی مطلب اس لڑکی میں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اگر اس طرح کے I love you سیاستدان کر رہے ہیں کہ صرف اپنا مطلب دیکھ رہے ہیں، تو زندگی کبھی نہیں بنے گی، کبھی خوشحال نہیں رہے گی، نہ سیاستدان کے لیے نہ ملک کے لیے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں دل سے جب آپ محبت نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہہ دینا پاکستان زندہ باد، بہت سے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں تبدیلی آئے گی، ترقی کریں گے، یہ وقت کے ساتھ چلتا رہا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ ہم جو ہے مفت گھر دے دیں گے، کوئی کہتا ہے مفت کھانا دے دیں گے، پر ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ مفت کی عادت مت اپنائیں، کوشش کریں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی۔ وہی قومیں ترقی کرتی ہے جن کی عوام یہ سوچتی ہے کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے، پر ہمارے ہاں تو عوام خوش ہو جاتی ہے۔ IMF جی ہاں ہم کو لون دے رہا ہے، کتنے فخر سمجھا جاتا ہے، اور باقاعدہ ہمارے حکمران جو ہے وہ فوراً کہتے ہیں جی جی ان کے ٹرمز ہم نہیں مانیں گے، ہم اپنے ٹرمز منوائیں گے۔ بہرحال یہ نیگوسیشن چلتی ہے، اور ہم سیاست کا ایک کھیل سمجھ لیں، یا عوام کی ضرورت سمجھ لیں، یا بیرونی ہاتھ سمجھ لیں، ہم قرضے پہ قرضہ لیے جاتے ہیں۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہر سیاستدان آ کے کہتا ہے کہ پچھلی حکومت نے نقصان پہنچایا قرضہ لے کر۔ چلیں بات مان لیتے ہیں، پچھلی حکومتوں نے بہت قرضے لیے، تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم بغیر قرضے کے؟ پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی اگر ہم قرضہ نہیں لیں گے تو ملک کیسے چلائیں گے؟ یہی تو پچھلی حکومتوں نے کہا، ہم ملک کیسے چلائیں گے، یعنی کہ ہم اپنے پیروں پہ کب کھڑے ہوں گے؟ اچھا پھر یہ بات ہوتی ہے جی انہوں نے سکوک بانڈز ایشو کیے تھے، بہت غلط کیا تھا، آج ہم سکوک بانڈ ایشو کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں۔ ان کے وقت خریدتے وقت انٹرنیشنل بینکس نہیں تھے، اتنے آپ کے پاس لوگ نہیں آتے تھے سکوک میں اندر انویسٹ کرنے میں، آج دیکھیں آپ ہر کوئی آ رہا ہے۔ بات تو یہی ہے کہ جو پیسے لگا رہے ہیں وہ کس سود پہ، یعنی کہ ہم انٹرسٹ دنیا بھر سے زیادہ انٹرسٹ لوگوں کو دیتے ہیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم ترقی کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیسے ترقی کریں گے؟ مجھے تو وہ بات یاد آتی ہے کہ جو ایک تاریخ میں نے پڑھا تھا کہ جو ملک سود لیتا ہے وہ کبھی ترقی نہیں کرتا، اور بات یہ ہے کہ اگر سود کی شرح ہم بڑھاتے جائیں گے ترقی کیسے کریں گے؟ اور بہت سے ہمارے ماہر اکانومسٹ کہتے ہیں مجبوری ہے، سود کی شرح اگر نہیں بڑھائیں گے ملک نہیں چلے گا، معیشت نہیں چلے گی۔ پھر دیکھا جاتا ہے جتنے بھی ملک ترقی کرے آج تک انہوں نے کبھی بھی سود کی سطح اتنی اونچی نہیں رکھی تھی جتنی پاکستان نے رکھی ہے، جتنی افریقہ میں رکھی ہے۔ جو ملک تباہ و برباد ہوتے گئے ہیں ان کی سود کی شرح آپ دیکھیں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ادھر بھی ڈالر کبھی کنٹرول میں نہیں آتا۔ پاکستان کا مسئلہ بھی یہی رہا ہے، سود کی شرح بڑھتی رہی ہے اور ڈالر کنٹرول میں نہیں آیا، اور آج کل تو ایک اور بات ہو رہی ہے کہ سیاستدان بھی کنٹرول میں نہیں آ رہے، کیونکہ آپ جس سیاستدان کو اٹھاتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہوتے ہیں، پروپوزلز کوئی نہیں دے رہا ہوتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی پچھلی حکومت نے برا کیا، ہم نیا کام کریں گے اور یہ ہمارا پروپوزل ہے۔ پروپوزل کا مطلب یہ ہوتا ہے بلیک اینڈ وائٹ میں آپ عوام کے سامنے رکھ دے جو آپ کا پلان ہے، بتائیے کہ آپ کس طرح سے قرضہ ادا کریں گے، آپ بتائیے کہ آپ نے ملک میں مہنگائی کس طرح سے ختم کرنی ہے۔ یہ باتیں میں تو کئی سالوں سے سنتے سنتے آج بوڑھا ہو گیا ہوں، لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی انشاءاللہ ہماری جو پلان ہے وہ بہت بہترین پلان ہوگا اور ملک ترقی کرے گا۔ پلان کیوں نہیں بتاتے؟
کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ کیا پلان ہے آپ کے پاس جس سے ملک میں ترقی ہوگی؟ اگر انٹرسٹ اوپر کرنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو جائے گی تو اس کا طریقہ بتا دیجئے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غربت جو ہے اور نوکریاں مل جائیں گی تو اس کا طریقہ بتا دیجئے. کیونکہ یہ انفلیشن ایک انگریزوں کا الفاظ ہے، انگریزی کا الفاظ ہے. انفلیشن کا مطلب کیا ہے؟ عوام کو بتائیے نا. مہنگائی، غربت، پریشانی، بے روزگاری، انفلیشن نام کہتے ہوئے، پر جو اصل مقصد جو عوام رو رہی ہے کہ غربت کب ختم ہوگی، بات یہی سنتے میں آ رہے ہیں. ہم کیا کریں؟ پچھلی حکومت نے بہت کیا، یہ تو میں کئی سالوں سے سنتا آ رہا ہوں، اور بات یہی ہوتی ہے کہ جی اس حکومت کو گرا دو، نئی حکومت آئے گی اور ہم پتہ نہیں چاند تارے توڑ کے لے آئیں گے. میں کہتا ہوں کسی بھی حکومت کو گرانے سے پہلے یا آپ الیکشن میں ووٹ ڈالنے سے پہلے ان سے یہ پوچھئے کہ آپ ہمیں پلان بتائیے کہ پاکستان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اور کیسے. یعنی کہ کوئی ایجنڈا تو ہو نا کہ آپ غربت ختم کریں گے، کیسے ختم کریں گے. آپ بھی یہی کہیں گے ہمارے ہاتھ مجبور تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا. اور مصیبت ہمارے پاس ایک اور یہ رونا روتے ہیں ہم اکثر کہ میں کیا کروں. یہ اکثر یہ کہتے ہیں، سیاستدان بھی یہی کہتے ہیں، عوام بھی یہ کہتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے الزامات سارے لگاتے ہیں کس پہ؟ فوج پہ. فوج پہ لگا رہے ہیں الزامات. پر سوچئے گا کہ فوج پہ الزامات لگانے سے پہلے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ فوج پہ کون بلا کے لاتا ہے؟ آپ کی یہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، طوفان آتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، آپ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں فوج کے پاس، آ جائیں مدد کریں. فوج آتی ہے. کبھی فوج نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے. فوج نے آپ کا چاہے شہر ہو یا پہاڑی علاقہ ہو، بارڈر ہو، کہیں پہ بھی ہو، جہاں مصیبت آتی ہے، جب ملک کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، ہم سب چیخ رہے ہوتے ہیں فوج کو بلاؤ، فوج کو بلاؤ. جب فوج آ جاتی ہے پھر یہی سیاستدان عوام کو کہتے ہیں دیکھو فوج جو ہے نا ہر چیز میں آ رہی ہے. تو بھائی آپ اپنا کام نہیں کریں گے تو یہی ہوگا. بیچ میں فوج نہیں تھی، عدالتیں تھیں، تو لوگ کہتے تھے یہ دیکھو یار چیف جسٹس صاحب کو دیکھو ہر چیز میں دخل اندازی کر رہا ہے. تو جب چیف جسٹس صاحب کیا کریں؟ دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے کہا موبائلوں کے اوپر سے جو ٹیکس لگتا ہے وہ ہٹا دیجئے. غلط ہے، بیکار ہے. کیا تھا نا، آج کیا ہوا؟ واپس موبائلوں کے اوپر آپ فون کریں ٹیکسز کٹ رہے. تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یا چیف جسٹس صاحب غلط تھے یا یہ حکومت غلط تھی، پر بہرحال جب عوام خوش قسمت تھی، عوام اس میں خوش تھے کہ بھائی موبائل پہ کم سے کم ہم بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر تو ٹیکس نہیں دے. پھر ایسے کئی اقدامات جو ہے نا جج صاحبان اٹھاتے ہیں تو وہ جج صاحبان کے اوپر بھی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. آرمی اٹھاتی ہے تو آرمی کے اوپر باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو بھائی صاحب بدلے گا کون روکے گا؟ میں اور آپ تو روکتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم شریف لوگ ہیں، ہم بیٹھ کے یہاں پہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے یا ہم زیادہ سے زیادہ گفتگو کریں گے محفل میں، پر روکنے والا ان کو کوئی نہیں ہے. تو ان کو کوئی تو روکے. تو جب چیف جسٹس صاحب جیسے بہت سے ججز جو پہلے بھی آئے یا ابھی بھی ہیں اچھے ججز، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہی سیاستدان یہی عوام کو چڑھا رہی ہوتی ہے. اچھا ایک اور بڑی مصیبت کی بات یہ ہے کہ جو اچھا سیاستدان ملتا ہے نا اسے مار دیا جاتا ہے، اسے کرسی سے اتار دیا جاتا ہے، یا اس کے اوپر الزامات لگا دیے جاتے ہیں، یا افسوس کے ساتھ اس کی جو کیبنٹ ہوتی ہے وہ مجبوری کرتی، مطلب برے کام کرتی ہے، اور مجبور میں بیچارے جو پرائم منسٹر صاحب ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوتا یہ کہنے کو کہ ہاں جی یا تو تبدیل کر دیتے ہیں یا وہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ آپ جب ایک پولیس والا جب غلط کام کرتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں جی؟ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو بھائی جو کام ادھر برا کر رہا تھا کہیں اور ٹرانسفر کرو گے وہاں پہ بھی برا کرے گا. ہمارے یہاں یہ مسئلے مسائل ہیں ملک کے. عمران خان صاحب بذات خود بہت اچھا آدمی ہے. اب وہ کیا کریں؟ ان کی ایک ایکسپرٹیز ہے ہر چیز میں، تو عمران خان ایکسپرٹ نہیں ہے نا جی. اب وہ جن لوگوں کے ساتھ ہے بہت سی جگہوں پہ تو وہ مجبور ہے، کیونکہ سیاست کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر آپ کو پتا ہے اگر آپ کے پاس اتنے ووٹ نہ ہو تو آپ سٹینڈ نہیں کر سکتے. تو یہ جو مجبوریاں ہیں یہ پاکستان کو کھوکھلا کر رہی ہے.
اب ان چیزوں کو بہتر کیسے بنایا جائے، اس کا سوال کا جو جواب ہے کہ ان چیزوں کو کیسے بہتر بنایا جائے، چھوٹا سا ایک بریک لوں گا، اس کے بعد بتاؤں گا۔